أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حج کے حوالے سے ایک مختصر سا خلاصہ یا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر عام لوگ حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ افضل حج یہی ہے، تو حج تمتع کے اعتبار سے ہم یہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حج کرنے والا شخص سب سے پہلے جو باؤنڈریز بنی ہے میقات، وہاں پہ پہنچے گا، اور وہاں پہ پہنچ کر کے سنت عمل یہ ہے کہ وہ غسل کرے گا، اپنی صاف ستھرائی کرے گا، اور اس کے بعد انسان اپنے جسم کے اندر احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا سکتا ہے، اور اس کے بعد احرام باندھے گا. احرام جو ہے وہ دو سادہ چادریں ہیں جو انسان نے باندھنی ہیں، اور عورت کے لیے کوئی بھی سادہ لباس جو ہے وہ نہ پہن سکتی ہے. اور اس احرام باندھنے کے ساتھ نیت کرنی ہے. نیت کے الفاظ اللہم لبیک عمرتن، یہ الفاظ اس نے کہنے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی نیت کرنے کے بعد اس کے عمرے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں سے وہ تلبیہ پکارنا شروع کر دے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ پہنچے گا، اور وہاں حرم کے پاس پہنچ کر کے جب بیت اللہ کے قریب پہنچے گا تو طواف شروع کرنے سے پہلے اس نے اپنے دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کر لینا ہے. دایاں کندھا ننگا کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس پہنچے گا، اور وہاں پہ حجر اسود کے کونے کو دیکھے گا، اور دوسری سائڈ سے سبز لائٹ کو دیکھ کر کے وہاں سے اس کا طواف شروع ہوگا. اگر ہو سکے حجر اسود کو بوسہ دے سکے یا ہاتھ لگا سکے، اس ہاتھ کو بوسہ دے کر کے، وگرنہ وہاں سے اشارت کر کے بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ کر کے وہاں سے آگے وہ نکلے گا. اور طواف کی کوئی بھی دعا جو ہے اس کے اندر کی جا سکتی ہے، ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پہ پہنچ کر کے اس نے وہاں پہ ہاتھ لگانا ہے رکن یمانی کو، اور رکن یمانی کے بعد جو ہے اگر ہاتھ نہیں لگا سکا ہے تو اس کی طرف اشارہ وغیرہ نہیں کرنا ہے. رکن یمانی سے آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان تک پڑھنا ہے. ہجر اسود پہ پہنچ کر کے اس کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا، اور ہجر اسود سے پھر اس نے آگے دوسرا چکر شروع کرنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے تیسرا چکر، چوتھا، اور 7 چکر جو ہے اس نے پورے کرنے ہیں. اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد پھر اس نے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے 2 رکعت پڑھنی ہے. ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد ہے. یہ 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد پھر وہ زمزم کا پانی پیے گا، زمزم کا پانی اپنے سر پہ ڈالے گا، اور اس کے بعد اگر اس کو بوسے کا موقع ملتا ہے تو حجر اسود کے پاس جائے، اگر بوسے کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر وہ صفا مروہ کی طرف سعی کرنے کے لیے نکل جائے گا. صفا پہ چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کے الفاظ پڑھ کر کے وہاں پہ دعا کرے گا. وہاں پہ قبلہ رخ ہو کر کے ایک دعا ہے جو پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا اس نے وہاں پہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ دعا پڑھ کر کے پھر اس نے اس کے ساتھ کوئی اپنے لیے اور بھی دعا کر سکتا ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا کی ہے. پھر وہ اپنا سعی کا سفر جو ہے وہ شروع کرے گا مروہ کی طرف.
جب وہ مروہ کی طرف نکلے گا راستے میں گرین لائٹ پہ اس کو دوڑنا ہے، یاد رہے عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، یہ صرف مردوں کو دوڑنا ہے، اور مروہ پہ پہنچ کر کے پھر قبلہ رخ ہو کر کے پھر وہی دعا 3 مرتبہ اور اسی طریقے سے کر کے آگے دوسرا چکر شروع ہوگا، اور دوسرا چکر وہ صفا پہ ختم ہوگا، پھر تیسرا مروہ پہ ختم ہوگا، اس طرح کر کے 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس نے کٹنگ کروانی ہے، اور یہاں پہ چونکہ اس نے تمتع کرنا ہے اور چند دنوں کے بعد دوبارہ حلق کروانا ہے، اس لیے یہاں پہ اگر وہ کٹنگ کروائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کٹنگ میں سر کے پورے بال جو ہے وہ کٹنے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو احرام اپنا کھول دینا ہے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، یہ حج تمتع کا عمرہ جو ہے وہ اس کا مکمل ہو جائے اب ہم نے 8 ذو الحجہ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے حج کے لیے۔ اب 8 ذو الحجہ کے دن ہم نے غسل کر کے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھ کر کے ہم نے نیت کرنی ہے، اور نیت وہ اسی طریقے سے اللہم لبیک حجن کہہ کر کے یہ ہم نے نیت کرنی ہے، اور نیت کے بعد ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم مینا کی طرف جائیں گے، اور مینا کے اندر ہم نے ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں ہم نے وہاں پہ ادا کرنی ہے، اور یہ نمازیں ہم نے قصر کر کے پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے، جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو وہ 3 ہی رہیں گی، عشاء کے بعد ہم وتر بھی پڑھیں گے، اور فجر کی 2 ہیں تو 2 ہی رہیں گی، اور فجر کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آج 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد ہم نے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اب عرفات پہنچ کر کے وہاں ہم نے مسجد نمرہ کے پاس ٹھہرنا ہے، اور یہاں مسجد نمرہ کے پاس ٹھہرنا یہ سنت عمل ہے، اور یہاں پہ ظہر اور عصر کی 2 نمازیں ہم نے جمع کر کے ظہر کے پہلے وقت میں وہ ادا کرنی ہے، اور قصر پڑھنی ہے 2 رکعت کر کے، اور ان سے پہلے امام ایک خطبہ دیں گے، وہ خطبہ بھی ہم نے یہاں پہ سننا ہے، اور اس کے بعد یہ 2 نمازیں پڑھنی ہیں، اور نماز پڑھ کر کے پھر ہم عرفات کے میدان میں داخل ہو جائیں گے۔ زوال کے بعد ہم نے عرفات کے میدان کے اندر داخل ہو جائیں، یا اگر آپ کو آپ کا ایجنٹ آپ کے خیمے کے اندر لے جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے خیمے کے اندر بھی جا کر کے وہاں پر بھی ان نمازوں کا اور خطبے کا یہ اہتمام ہو جاتا ہے، وہاں پہ کیا جاتا ہے عام طور پر، تو وہاں پہ کریں اور یہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے موقع دیا جا رہا ہے آپ کو دعا کرنے کا۔ حج عرفہ کے دن کا نام ہے، الحج عرفہ کہا گیا ہے، لہٰذا میرے بھائی آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے، اور اس کلمہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس کے بعد دعا کرتے رہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور یہ غروب آفتاب تک ہم نے یہیں پر رہنا ہے، غروب آفتاب کے بعد ہم نے عرفات کے میدان سے نکلنا ہے، لیکن مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ اب ہم مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کر کے پڑھیں گے، راستے میں نہیں پڑھنی ہے، پہلے نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر کے وہاں یقین کر لیں کہ ہم مزدلفہ کے میدان میں ہی پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز اسی طریقے سے قصر کر کے دونوں نمازیں ہم نے وہاں پہ ادا کرنی ہیں۔ رات کو یہاں پہ سونا ہے اور زیادہ اعمال نہیں ہے، کیونکہ کل اگلے دن بہت سارے کام ہیں، تو آج رات یہ سونا ہی ایک عبادت ہے۔ اور فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں، اور وہاں اس کے بعد جو ہے مشعر حرام کے پاس دعا کے بارے میں کہا گیا ہے، تو یہاں پہ ہمیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں، کثرت سے دعا کریں، اور جب سفیدی ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے جب روشنی زیادہ ہو جائے
تو اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے آج 10 ذوالحجہ کا دن ہے، تو ہم نے طلوع آفتاب سے پہلے ہی مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے اور مزدلفہ چھوڑ دینا ہے۔ مینا کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو راستے سے ہم کنکریاں بھی اکٹھی کر سکتے ہیں، اور مینا سے جب آپ جمرات کی طرف پہنچ جائیں گے تو جمرے کے پاس پہنچ کر کے جو کنکریاں مارنے کا عمل ہے، یہاں سے ہمارا تلبیہ جو ہم نے حج کا احرام باندھنے سے شروع کیا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے تکبیرات کا عمل ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور تلبیہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے جمرات کے پاس جب پہنچے ہیں تو پہلا جمرہ جو ہمارے سامنے آئے گا یہ چھوٹا جمرہ ہے، اس کے بعد دوسرا جمرہ جو ہے درمیان والا جمرہ ہے، اس کے بعد تیسرا جمرہ جو ہے وہ بڑا جمرہ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور مینا سے دوسری سائڈ پہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اب کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ مینا جو ہے وہ ہماری دائیں سائڈ پہ ہو اور مکہ ہماری بائیں سائڈ پہ ہو اور جمرہ ہمارے سامنے ہو، اور اس کو ہم جمرہ کہتے ہیں، شیطان نہیں کہتے ہیں، کیونکہ شریعت کے اندر یہی لفظ آیا ہے اور شیطان کہنا بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا میرے بھائی یہ جمرہ ہے اور یہاں پہ یہ شریعت کا ایک عبادت کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے غصے میں جوتے مارتے ہیں، کچھ برا بھلا کہتے ہیں، کچھ بہت غصے سے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رمی الجمار جو ہے یہ اقامت ذکر اللہ ہے، رمی الجمار اللہ کے ذکر کی اقامت ہے۔ تو لہذا میرے بھائی یہاں پہ جمرے کو کنکریاں مارتے ہوئے ہمیں خشوع و خضوع تواضع انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور ہر کنکری کے مارنے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور یہ جو کنکریاں ہیں یہ چنے کے دانے سے کم ہونی چاہیے، چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے، یا اس سے تھوڑی زیادہ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ چھوٹی یا بہت زیادہ بڑی جو ہیں وہ کنکریاں نہیں ہونی چاہیے، اور ایک ایک کر کے ہم نے مارنی ہے، ساری کٹھی نہیں مارنی ہے، اور کنکری جو ہے وہ حوض کے اندر جو ہے وہ گرنی چاہیے۔ تو یہ 7 کنکریاں مارنے کے بعد آج 10 ذوالحجہ کا یہ پہلا کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو ہمارے سامنے ترتیب کے اندر آ رہا ہے وہ قربانی کا ہے۔ قربانی چونکہ ہم نے ایک ٹوکن لیا ہوتا ہے اور وہ لوگ قربانی کرتے ہیں تو وہ لوگ قربانی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنا حلق کروانا ہے، یعنی سر کے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا ہے، بالوں کو کٹنگ کروانی ہے یا سر کے بالوں کو منڈوانا ہے بلیڈ کے ساتھ۔ تو لہذا میرے بھائی یہاں پہ بلیڈ کے ساتھ سر کے بالوں کو منڈوانا جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن عورت کے حق میں وہ کٹنگ ہی ہے، وہ اپنے سارے بالوں کو جمع کرے گی اور آخر میں جو بال بچتے ہیں اس کو ایک پورا وہاں سے انگلی کا ایک پورا تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ ہم کاٹیں گے۔ اور یہ حلق کروانے کے ساتھ ہی ہمارا تحلل اول یعنی احرام کی پابندیاں ہمارے اوپر ختم ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، سوائے انسان اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات وہ قائم نہیں کر سکتا ہے، باقی ساری پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مکہ مکرمہ چلے جانا ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر ہم نے آج کے دن کا آخری عمل جو ہے وہ طواف زیارت ہے، جو طواف افاضہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ ایک نارمل طواف ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم احرام باندھ کر کے طواف کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ احرام اتار کر ہی طواف کریں، احرام باندھ کر بھی کر سکتے ہیں اور احرام اتار کر بھی کر سکتے ہیں، چونکہ احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب جو ہے طواف کر لینے کے بعد آپ کے اوپر احرام کی مکمل پابندیاں یعنی آپ ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں، ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ طواف جو ہے وہی 7 چکر ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ سعی کی طرف آئیں گے، اور سعی اسی طریقے سے صفا سے شروع ہوگی، مروہ پہ ختم ہوگی، اور 7 چکر ہیں اس کے، اور وہی پہلے دعا پڑھی جائے گی، اور وہ دعا جو ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھنی ہے ہم نے 3 مرتبہ صفا پہ، 3 مرتبہ مروہ پہ، ہر چکر کے شروع کے اندر دعا ہوتی ہے، اور یہ سعی کرنے کے بعد دوبارہ ہم اب مینا کا رخ کریں گے، اور یہاں مینا میں رات ہم نے جو آج آ رہی ہے یہ رات ہم نے مینا کے اندر گزارنا ضروری ہے، چونکہ یہ واجبات حج میں سے ہے، اور رات کا اکثر حصہ جو ہے ہمارا مینا کے اندر گزرنا چاہیے۔ 11، 12، 13 کی جو راتیں ہیں یہ ہم نے مینا کے اندر ہی گزارنی ہے۔ رات ہم نے مینا کے اندر گزاری، اور صبح 11 ذوالحجہ ہوا، ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، اور زوال کے بعد جو ہے کنکریاں مارنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔
اور یہاں پہ جو نمازیں ہیں وہ قصر ہی پڑیں گی، اور کنکریاں کا جو ٹائم ہو جاتا ہے وہ زوال کے بعد ہوتا ہے۔ اور پھر آج کے دن جو ہے ہم نے سب سے پہلے جو چھوٹا جمرہ ہے، سب سے پہلے صغرا جو ہے اس کو جا کر کے ہم نے کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور اسی طریقے سے 7 کنکریاں مارنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی ہر کنکری کے ساتھ کہنا ہے، اور کنکری مارنے کے بعد ہم نے سائڈ پہ کھڑے ہو کر کے یہاں پہ دعا کرنی ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر کے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے دوسرے جمرے کے پاس پہنچیں گے جو درمیان والا ہے، اور وہاں درمیان والے جمرے پر بھی ہم نے اسی طریقے سے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنی ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے ہم نے سائڈ پہ ہو کر کے دعا کرنی ہے، اور دعا کر کے پھر ہم آگے والے جمرے جو آخری جمرہ ہے، جو جمرہ کبرا بڑا جمرہ ہے، اس کے پاس جا کر کے پھر ہم نے وہاں پہ کنکریاں مارنی ہے۔ یہ یاد رہے جمرہ کبرا جو ہے اس کے پاس دعا نہیں ہے، اور وہاں سے پھر ہم دوبارہ اپنے خیمے کی طرف جا سکتے ہیں، اور اپنے خیمے میں جا کر کے آج کے کام جو ہے وہ مکمل ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ان چند دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ ہے میرے بھائی، ان جو 11 12 13 کے جو دن ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، تکبیرات کہی جائیں، اور ذکر و اذکار کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ اور رات پھر ہم نے اسی طریقے سے یہ رات بھی اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ مینا کے اندر گزارنا ہے، اور رات گزارنے کے بعد اگلے دن صبح 12 ذو الحجہ ہو جاتی ہے، اور 12 ذو الحجہ کو پھر ہم نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، ظہر کے بعد پھر جمرات کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جیسے کل پہلے جمرے کو کنکری مارنی ہے، دعا کرنی ہے، دوسرے کو کنکری مارنی ہے، دعا کرنی ہے، تیسرے کو کنکریاں مار کر کے ہم نے دعا نہیں کرنی ہے، واپس آ جائیں گے۔ اب عصر کی نماز کا ٹائم اگر ہو گیا ہے تو عصر کی نماز پڑھیں گے، اور جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں آج کے دن وہ نکل سکتے ہیں، جو جلدی جانا چاہتے ہیں وہ آج کے دن نکل سکتے ہیں، اور وہ تیاری کر کے مغرب سے پہلے وہ یہاں سے نکل جائیں۔ اور مغرب کی نماز جو لوگ رہنا چاہتے ہیں وہ مغرب کی نماز یہاں پہ پڑھیں گے، اور عشاء کی نماز بھی یہاں پہ پڑھیں گے، پھر رات بھی اسی طریقے سے یہاں پہ گزاریں گے۔ اگلے دن صبح جو ہے وہ 13 ذو الحجہ ہو جاتی ہے، 13 ذو الحجہ کو فجر کی نماز یہاں پہ ادا کریں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے زوال کے بعد پھر اسی طریقے سے جمرات کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ پہلے کو کنکری مار کر کے دعا، دوسرے کو کنکری مار کر کے دعا، تیسرے کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے۔ اور آج چونکہ آخری دن ہے تو یہ کنکری مار کر کے آپ مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور اپنے طواف وداع کریں گے۔ یہ طواف وداع واجب ہے اور یہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے، اور یہ آخری عمل ہوتا ہے، لہٰذا آپ جب نکلنے لگے تو اس وقت ہی کریں۔ تو طواف آخری وقت میں کر کے پھر آپ اپنے گھروں کو واپس جا سکتی ہیں۔ یہ ایک حج تمتع کا مختصر سا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھائی حج کر رہے ہیں، جو حج کر چکے ہیں اور جو حج کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت تمام کے حج کو قبول اور مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔